بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، کتاب و سنت میں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، کس بات کی؟ کہ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور رنج و غم کو کبھی بھی حد اعتدال سے بڑھنے نہ دینا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی تک کر لیتا ہے۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، اور یوں سوچتا ہے کہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، خدا کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں کوئی خیر کا پہلو ضرور ہوگا۔ اور اس بات میں مومن کو ایسا روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں اس میں بھی لذت آنے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جو مصائب بھی روز زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ ناظرین کرام، تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اور ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہیں جما لیتا ہے، اور صبر شکر کر کے ہر شر سے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، اللہ اکبر، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہو جاتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس سے خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے دین میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب رنج و غم کی کوئی خبر ہم تک پہنچے، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، یا کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو فوراً اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے، جس کے معنی یہ ہے ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے۔ ہم ہر حال میں خدا کی رضا پر راضی ہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑی خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا ایک کام یہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات واضح طور پر فرما دی ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف و خطر سے، جان و مال اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ان لوگوں کو دے دیجئے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے،
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا اجر بھی ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے اور کندر بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہو خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رکت آمیز منظر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغمون ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو آپ کے رونے میں آواز نہ ہوتی، آپ ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ فرمایا یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان و عظمت ہے اس کلمہ کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رنج و غم جو اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچتے ہیں اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کتاب و سنت میں اس کی جو فضیلت آئی ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کا جو ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سمیٹنے کی، انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔